نماز فجر کے بعد جب بلال اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی کی قبر پوری طرح سے پھٹ چکی تھی۔ قبر کے اندر سے تیز دھواں نکل رہا تھا اور اس کی قبر کے آس پاس 3 کتے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ اس خوفناک منظر کو دیکھتے ہی بلال کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا اور بلال یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر میری بیوی نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے بعد مرنے کے اللہ نے اس کی پکڑ کر لی اور اس کی قبر پر عذاب کو مسلط کر دیا گیا۔ حالانکہ میری بیوی تو حافظ قرآن تھی، وہ تو بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، قرآن حفظ کرایا کرتی تھی۔ میری بیوی پردے کی پابند تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، پھر آخر مرنے کے بعد اس کے ساتھ ایسا کیوں کر ہوا؟ میری بیوی نے بھلا ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس گناہ کے بارے میں بھی نہیں جانتا؟ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، کیا ہے یہ پورا واقعہ؟ ایک عورت جو کہ خود حافظ قرآن تھی، جو بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، صوم و صلات کی پابند تھی، با حیا تھی، با پردہ تھی، با غیرت تھی، بلکہ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھ سے مال لٹایا کرتی تھی، اس کے بعد مرنے کے اس کی قبر پر عذاب کیوں کر مسلط کر دیا گیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ کہانی ہے بلال صاحب کی۔ بلال صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے والدین کو عزت کے ساتھ مال و دولت بھی عطا کیا تھا۔ میرے گھر میں میرے والدین، میں اور میری ایک پھوپھی رہتی تھی۔ پھوپھی نے کسی وجہ سے شادی نہیں کی اور یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی وہ ہمارے ساتھ ہی رہی۔ جب میں 10th کلاس میں پڑھ رہا تھا، میری عمر تقریباً 15 یا 16 سال کی رہی ہوگی، ایک سڑک حادثے میں میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ والدین کے انتقال کے بعد میری تمام ذمہ داریاں میری پھوپھی کے کاندھوں پر آ گئیں اور میری پھوپھی نے بہت اچھی طرح سے مجھے پروان چڑھایا۔ والدین کی کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری پوری تعلیم کو میری پھوپھی نے مکمل کرایا، یہاں تک کہ میری پھوپھی نے مجھے پڑھا لکھا کر ایک قابل انسان بنا دیا۔ جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، ایک کمپنی میں جاب کرنے لگا، تو میری پھوپھی نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بیٹا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں کب مجھے دنیا سے جانا پڑے۔ تم جوان ہو گئے ہو، اب تو تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہو، 4 پیسے کمانے لگ گئے ہو، بیٹا بہتر ہے کہ تم میری موجودگی میں نکاح کر لو۔ جب میری پھوپھی نے مجھ سے کہا کہ تم شادی کر لو، میں نے پھوپھی کو صاف صاف منع کر دیا، لیکن میری پھوپھی میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے صبح شام ایک ہی رٹ لگا دی تھی، نکاح کر لو، نکاح کر لو، نکاح کر لو۔ چند دنوں کے بعد میری پھوپھی کو پتا چلا ہمارے محلے میں ایک لڑکی ہے جس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی ایک چھوٹی بہن، اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی، یعنی 3 لوگ ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہیں اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور وہ بڑی لڑکی جو ہے حافظ قرآن ہے، محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی ہے، قرآن حفظ کرایا کرتی ہے۔ جب میری پھوپھی کو اس لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا، میری پھوپھی نے جا کر اس سے ملاقات کی۔ 2-3 مرتبہ میری پھوپھی نے جا کر اس سے بات کی، یہاں تک کہ میری پھوپھی کو وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ میری پھوپھی نے آ کر مجھ سے اس لڑکی کے تعلق سے بات کی۔ میں نے کہا کہ اگر واقعی وہ حافظ قرآن ہے، بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہے، تو اس سے بہتر ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے؟ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ میری پھوپھی نے جا کر اس لڑکی سے رشتے کے تعلق سے بات کی۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پھوپھی نے کہا کہ کون سی شرط؟ اس پر وہ کہنے لگی، میرے چھوٹے بھائی بہن جو ہیں، نکاح کے بعد بھی ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہی ہوگی۔ جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی، ان کے گھر نہیں بس جاتے، تب تک مجھے ان کی مدد کرتے رہنا ہوگا۔ میری پھوپھی نے مجھ سے آ کر اس کے تعلق سے بات کی۔ میں نے کہا پھوپھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس میں بھلا کون سی برائی ہے؟ ہمیں ان کی یہ شرط منظور ہے۔ آخرکار ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب پہلی رات میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، میں نے اپنی بیوی کے چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے زمین پر اس جیسی خوبصورت عورت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میرے کمرے میں رات کے اندھیرے میں جنت کی کسی حور کو بھیج دیا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد پہلی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ شادی کے بعد تو مانو ہمارے حالات ہی بدل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی خوشیاں عطا کی، ہر طرح کی نعمتیں عطا کی، بس ایک نعمت تھی جس سے ہم محروم تھے۔ شادی کو تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اب تک ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری بیوی بھی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا۔ میری پھوپھی رات رات بھر مصلی پر بیٹھی اولاد کی خاطر دعائیں کرتی رہی۔ وقت گزرتا رہا، 8 سال کے عرصے کے بعد آخر کار وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ میری بیوی نے مجھے آ کر خوشخبری سنائی کہ وہ حمل سے ہے، یعنی وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے جیسے ہی سنا میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، میں نے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ میری پھوپھی نے بھی اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ ہم انتظار کرتے رہے، وقت گزرتا رہا۔ میری بیوی بچیوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتی رہی، میری بھی خدمت کرتی، پھوپھی کی بھی خدمت کرتی، گھر کے کام کاج بھی کرتی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب میرے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بیٹے کے چہرے کو میں نے دیکھا، میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا۔ میری بیوی جتنی خوبصورت تھی، میرا بیٹا بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا، چونکہ میری بیوی حافظ قرآن ہے، بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہے، با حیا ہے، با پردہ ہے، با غیرت ہے، اسی وجہ سے تو نے مجھے ایسی خوبصورت اولاد عطا کی ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ چند ماہ کے بعد اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج کرانے کی بہت کوشش کی، میں نے پیسہ پانی کی طرح خرچ کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میری بیوی کی طبیعت دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بدلتا جا رہا تھا، اس کا جسم بالکل کمزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے بہت علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹروں کو اس کے مرض کا پتہ تک نہ چل سکا۔ علاج بھلا وہ کیسے کرتے؟ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میری بیوی کے انتقال کے بعد مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں آخر کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میری پھوپھی میرے بیٹے کو گود میں لے کر اسے چپ کرا رہی تھی، اسے کھلا رہی تھی۔ میرے گھر میں رشتہ دار، دوست احباب، اڑوسی پڑوسی جمع ہو چکے تھے۔ میری بیوی کے غسل کی، کفن دفن کی تیاریاں چل رہی تھیں، یہاں تک کہ میں اپنی بیوی کو قبرستان میں دفن کر کے واپس اپنے گھر آ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ پوری رات اپنی بیوی کو یاد کر کے میں روتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے کمرے کے دروازے کو کھولا، نماز فجر مسجد میں جا کر میں نے ادا کی اور اس کے بعد فاتحہ پڑھنے کے ارادے سے میں قبرستان کی طرف چل پڑا۔ جب میں اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا تو وہاں کے ہولناک منظر کو دیکھ کر مانو میری روح کانپ گئی ہو۔ میں نے دیکھا میری بیوی کی قبر پوری طرح سے پھٹ چکی تھی، قبر کے اندر سے تیز دھواں نکل رہا تھا اور میری بیوی کی قبر کے آس پاس 4 کتے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، آخر میری بیوی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی تو حافظ قرآن تھی، میری بیوی بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، قرآن حفظ کرایا کرتی تھی، میری بیوی نیکی کے کسی کام میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی، با حیا تھی، با غیرت تھی، با پردہ تھی، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کمزوروں کی مدد کیا کرتی تھی۔ پھر میری بیوی کے ساتھ بھلا ایسا کیسے ہوا؟ میری بیوی نے کیا زندگی میں کوئی گناہ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی پکڑ کر لی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے قبر درست کرنے والوں کو بلایا اور کہا میری بیوی کی قبر کو دوبارہ ٹھیک کر دو۔ انہوں نے وہاں کے حالات کو دیکھا، قبر کو درست کرنے سے صاف صاف منع کر دیا۔ میں نے ان کے بڑے ہاتھ پاؤں جوڑے، وہ نہیں مانے۔ آخر کار
قبر کو درست کرنے کے جتنے پیسے ہوتے ہیں 3 گنا پیسے لینے کی شرط پر ایک آدمی تیار ہوا۔ میں نے کتوں کو دور بھگایا، پھر اس آدمی نے میری بیوی کی قبر کو مکمل کیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کے سرہانے بیٹھا، زاروں قطار روتا رہا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا۔ جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑا میں نے پڑھائی کی، فاتحہ کیا، دعا کی۔ اس کے بعد دھوپ تیز نکل چکی تھی۔ میں واپس اپنے گھر آیا۔ گھر آ کر میں نے دیکھا تو میری پھوپھی میرے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر ٹہل رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر میرا روزانہ کا یہی معمول ہو گیا، میں کمرے کو بند رکھتا، کسی سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ نماز کے وقت باہر آتا، نماز ادا کر کے اپنی بیوی کی قبر پر جاتا، پھر واپس آ جاتا، یہاں تک کہ اگلی صبح جب میں دوبارہ اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا تو پھر وہی منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میری بیوی کی قبر پھٹ چکی تھی، قبر کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا اور اس کے آس پاس 4 کتے زور زور سے بھونک رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر میری بیوی کے ساتھ بار بار ایسا کیوں کر ہو رہا ہے۔ میں نے پھر سے اسی آدمی کو بلایا، 3 گنا پیسہ دینے کے لیے میں تیار ہو گیا۔ اس آدمی نے قبر کو مکمل کیا۔ میں اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا، دعائیں کرتا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا۔ اس کے بعد پھر سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ ہفتہ 10 دن گزر گیا، روزانہ کا یہی معمول تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا میری بیوی کی قبر آخر پھٹ کیوں جاتی ہے۔ میں نے مسجد کے امام صاحب سے جب اس کے بارے میں بات کی تو امام صاحب نے کہا تمہاری بیوی نے ضرور کوئی ایسا گناہ کیا ہوگا جس گناہ کی وجہ سے اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ یہ عذاب قبر اب سوائے دعا کے دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو کچھ بن پڑے اس کے لیے ایصال ثواب کرو، دعا کرو۔ میں بھی تمہاری بیوی کے حق میں انشاءاللہ دعائیں کروں گا۔ بلال صاحب کہتے ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میری بیوی نے میری موجودگی میں کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے میری دل آزاری ہو۔ پھر آخر میری بیوی ایسا کوئی گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، میں آخر کروں تو کیا کروں۔ ایک دن میری پھوپھی نے کہا بیٹا میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب تمہارا بچہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، بہتر ہے کہ بیٹا اب تم نکاح کر لو۔ جب میں نے یہ سنا مجھے بڑا غصہ آیا اور زندگی میں پہلی بار میں نے غصے میں اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور میں نے کہا پھوپھی ابھی میری بیوی کو انتقال ہوئے 40 روز بھی نہیں گزرے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں دوبارہ نکاح کر لوں؟ پھوپھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری پھوپھی نے کہا کہ بیٹا میں جانتی ہوں یہ کام تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میری بھی تو مجبوری ہے نا، آخر تمہارا بچہ مجھ سے کیسے سنبھالا جائے گا؟ بیٹا بہتر ہے کہ تم نکاح کر لو تاکہ تمہیں بیوی مل جائے اور تمہارے بیٹے کو ماں مل جائے اور گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والی کوئی آ جائے، میری زندگی کا کیا بھروسہ۔ بلال صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنی پھوپھی کی اس بات پر بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنی پھوپھی کو الٹا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ آخر کار وقت گزرتا رہا۔ ایک دن میری پھوپھی نے کہا کہ بیٹا اب تیرا بیٹا مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اب اس کا کچھ نہ کچھ تو انتظام کرنا ہی ہوگا۔ میں نے مجبوراً کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ کیا کروں؟ تو میری پھوپھی نے کہا میں نے پہلے ہی کہا نا تو نکاح کر لے۔ اس پر بلال صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بتائیں کس سے نکاح کرنا ہے؟ میری پھوپھی نے کہا کہ بیٹا اگر تم اپنی بیوی کی چھوٹی بہن کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو تو اسے بھی سہارا مل جائے گا، تمہارے بیٹے کو ماں مل جائے گی اور تمہاری بیوی کو بھی سکون مل جائے گا۔ آخرکار بلال صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کی بات کو مان لیا، میں نے نکاح کے لیے حامی بھری اور اپنے کام پر چلا گیا۔ شام کو جب کام پر سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا میری پھوپھی نے گھر میں میرے نکاح کی ساری تیاریاں کر لی تھی، قاضی صاحب بھی موجود تھے، 2-4 دوست احباب بھی گواہ کے طور پر موجود تھے۔ آخرکار میں نے اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد اپنے معمول کے مطابق میں اپنے کمرے کے اندر چلا گیا۔
گیا۔ میں نے اندر سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پوری رات اپنی بیوی کو یاد کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعائیں کرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد میری پھوپھی نے کہا، بیٹا تم نے نکاح تو کر لیا لیکن تم اپنی بیوی کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہو۔ تمہاری بیوی تو تمہارے بیٹے کے حق کو ادا کر رہی ہے لیکن تم اپنی بیوی کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ اللہ قیامت کے دن تم سے تمہاری بیوی کے تعلق سے سوال کرے گا، تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ بلال صاحب کہتے ہیں میں نے پھوپھی سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج رات میری بیوی کو میرے کمرے میں بھیج دینا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے وقت میری بیوی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا آ جاؤ، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، اس نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا لیکن پلٹ کر میں نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چونکہ میری بیوی پردے کی پابند تھی، شریعت پر عمل کرنے والی تھی، اس نے اپنی بہن کو کبھی بھی میرے سامنے نہیں آنے دیا تھا، نہ ہی کبھی میری بیوی کی چھوٹی بہن اس سے پہلے کبھی میرے سامنے آئی تھی، اور میں نے بھی اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھا تھا، میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سلام کرنے کے بعد میرے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے پہلی بار نظر اٹھا کر اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا، یہ تو اپنی بہن سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ آج میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جب میں نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر مانو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنی بے غیرت ہو! اپنی بہن کی جگہ لینے کی تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ تم مسکرا رہی ہو۔ میری یہ باتیں سنتے ہی میری بیوی زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب اس کے رونے کو میں نے سنا، میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، میں نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو سکون آیا، وہ خاموش ہوئی۔ میں نے اس سے کچھ دیر تک باتیں کی۔ اس کے بعد میرے بیٹے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میری بیوی فوراً بھاگ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور میرے بیٹے کے پاس جا کر وہ سو گئی۔ اسی طرح سے وقت گزرتا رہا۔ میں روزانہ صبح سویرے تیار ہو کر اپنی بیوی کی قبر پر جاتا، اس کی قبر کو درست کراتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے رو رو کر دعائیں کرتا۔ اس کے بعد گھر آتا، تیار ہو کر اپنے کام پر چلا جاتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے کہا، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا، بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ اس پر میری بیوی کہتی ہے، میری بہن کا انتقال ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کے نکاح میں آ کر مجھے کئی مہینے ہو چکے ہیں، لیکن آپ نہ مجھ سے خوش ہیں نہ میری بہن کو آپ بھلا سکتے ہیں۔ آپ ہمیشہ پریشان نظر آتے ہیں، غم زدہ نظر آتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ جب میری بیوی نے یوں پیار سے مجھ سے سوال کیا، میں نے آخرکار اپنی بیوی کو ساری باتیں بتا دی۔ مجھے دن رات ایک ہی غم کھائے جاتا ہے۔ میں روزانہ صبح سویرے تمہاری بہن کی قبر پر جاتا ہوں، روزانہ اس کی قبر کو پھٹا ہوا دیکھتا ہوں، قبر کے اندر سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے اور قبر کے ارد گرد 4 کتے بھونک رہے ہوتے ہیں۔ میں روزانہ اس کی قبر کو درست کرواتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں، میری بیوی نے ایسی کون سی غلطی کی تھی، میری بیوی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ جب یہ ساری باتیں میں نے اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے کہی تو اس نے کہا، کیا آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ میری بہن نے کون سا گناہ کیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، کیا تم جانتی ہو کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا؟ اس پر اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا، میری بیوی کے کمرے میں لے گئی جہاں میری بیوی کے تمام سامان رکھے ہوئے تھے۔ ان سامانوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد کچھ کاغذات میرے سامنے رکھ دیے۔ ان کاغذات کو میں نے دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس میں قرآن شریف الٹا لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ اس پر میری بیوی کی چھوٹی بہن کہتی ہے، میری بہن نے یہی وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ اس پر میری بیوی کی چھوٹی بہن کہتی ہے،
दरअसल मेरी बहन दुनिया की दौलत के चक्कर में पड़ गई थी। मैंने उसे बार बार समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज आने को तैयार नहीं थी। एक वक्त के बाद उसके दिल में दुनिया के मालो दौलत की मोहब्बत ऐसे पैदा हो गई कि उसने दुनियावी मफाद की खातिर कुरान शरीफ को उल्टा लिखना शुरू कर दिया, और यही उसका गुनाह है जिसकी वजह से कब्र के अंदर उस पर अजाब होता है। बिलाल साहब ने कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, आखिर उसने कुरान उल्टा क्यों लिखा? इस पर मेरी बीवी की छोटी बहन कहती है, दरअसल एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर्स ने कहा इसकी किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, यानी इसकी किडनी का इलाज करना होगा। अगर इलाज ना किया गया तो इसका बच पाना बहुत मुश्किल होगा, और उसके इलाज की खातिर हमें 1.5 लाख रुपयों की जरूरत थी। मेरी बहन आस पड़ोस की बच्चियों को कुरान पढ़ाया करती थी, कुरान हिफ्ज कराया करती थी, जिसके बदले हमें थोड़ी बहुत रकम मिल जाती थी। हम तीनों का आसानी से गुजारा हो जाता था। ऐसे में भाई के इलाज की खातिर 1.5 लाख रुपयों की जरूरत थी। अब वो पैसे कहां से आते, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी बहन चूंकि हाफिज़े कुरान थी, अक्सर लोग उसके पास दुआ कराने के लिए आते थे, पानी पर दम कराने के लिए आती थी। छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत की खातिर मेरी बहन कभी कभी कुरान की आयत तावीज के तौर पर लिखकर दे दिया करती थी। इसी तरह से एक मर्तबा एक अमीर आदमी हमारे घर आया और आकर कहने लगा कि किसी लड़की से वो मोहब्बत करता है, उससे निकाह करना चाहता है, लेकिन वो लड़की और उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। उसने मेरी बहन से कहा, अगर तुम कोई ऐसी तावीज लिखकर दे दो कि जिसकी वजह से लड़की और उसके घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं तुम्हें इसके एवज 2 लाख रुपए दूंगा। मेरी बहन ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मेरे भाई की तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। जब मेरी बहन को कुछ भी समझ में ना आया तो उसने अपने भाई के इलाज की खातिर आखिरकार उस आदमी के सौदे को मंजूर कर लिया, और उसने 2 लाख रुपए लिए और 2 लाख रुपए लेकर उसे तावीज लिखकर दे दी। वो आदमी तावीज लेकर गया और उसका काम बन गया। जब उसका उस लड़की के साथ निकाह हो गया, उसने खुशी खुशी आकर 50,000 रुपए और मेरी बहन के हवाले कर दिए। इस तरह से हमें 1.5 लाख रुपए इलाज के लिए चाहिए थे, और मेरी बहन को इस तावीज के एवज 2.5 लाख रुपए मिल गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने उल्टे सीधे कामों के लिए मेरी बहन के पास आने लगे, और मेरी बहन भी दुनिया के मालो दौलत की खातिर गुर्बत से तंग आकर इस तरह से तावीज बना बना कर लोगों को देती रही। उनके काम बनते रहे, और मैंने एक मर्तबा देखा कि मेरी बहन लोगों को जो तावीज लिखकर देती है उसमें वो कुरान उल्टा लिखती है। जब मैंने देखा तो मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया। मैंने कहा कि तौबा कर लो, हम फाका कशी बर्दाश्त कर लेंगे, हम गुर्बत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मालो दौलत की खातिर अपनी आखिरत को तो बर्बाद नहीं कर सकते। इस पर मेरी बहन ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला रहीम है, करीम है, रहमान है, सत्तार है। वो जानता है कि हम मजबूर हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अल्लाह हमें माफ फरमा देगा। मैं अपनी बहन को समझाती रही, मेरी बहन बाज ना आई, और इसी तरह से लोगों को उल्टा कुरान लिख लिख कर देती रही, मालो दौलत जमा करती रही, और यही वो गुनाह है जिसकी वजह से उसकी कब्र पर अल्लाह का अजाब हो रहा है। अल्लाह अकबर। बिलाल साहब कहते हैं, आज मुझे इस बात का पता चला मेरी बीवी पर आखिर कब्र के अंदर अजाब क्यों कर हो रहा था। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि एक लड़की जो कि खुद हाफिज़े कुरान थी, बच्चियों को कुरान पढ़ाया करती थी, कुरान हिफ्ज कराया करती थी, नेकी के काम में पेश रहा करती थी, उसने दुआ तावीज के चक्कर में किस तरह से अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर लिया। उसने सिर्फ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया, बल्कि गलत कामों में भी लोगों की मदद की। आज हमारे मुआशरे में न जाने कितने ढोंगी पीर फकीर और बाबा मौजूद हैं जो दुआ तावीज के चक्कर में, अपने जाती मफाद के चक्कर में लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर देते हैं। हंसते खेलते घर को उजाड़ देते हैं, मियाँ बीवी में जुदाई डाल देते हैं, भाई भाई में झगड़े करा देते हैं। आप जरा सोचें कि आखिर इनके हाथ सिवाय दुनियावी मालो दौलत के और क्या लगना है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए
1450 साल पहले फरमाया था, जो लोग जादू टोना टोटका कराते हैं इन्हें जन्नत तो क्या जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं आएगी। जो करते हैं, जो कराते हैं और जो इन कामों में शरीक होते हैं वो सब अपने हाथों अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हमें और आपको ऐसे वाकयात से इबरत हासिल करने की, जादू टोने टोटके से अपने आप को बचाने की, अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत को संवारने की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।